بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق علیہ. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سم اللہ، اللہ کا نام لے کے شروع کرو کھاتے ہوئے، وکل بیمینک، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. چونکہ ربیع الاول کی ابتدا ہے اور میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس مہینے میں ہوئی اور آپ کی رحلت بھی اسی مہینے میں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں اور ایک بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کیا جائے. اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم قسط وار درس میں شروع کریں گے، جس میں موقع و موقع کی سنتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. اور ظاہر بات ہے انسان تھوڑا عقل سے سوچے کہ ایک کام ہم نے کرنا تو ہے، اگر وہ کام ہم نے کرنا ہے اور وہ سنت کے مطابق ہو جائے تو اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے اور وہ نیکی بن جاتا ہے. اور وہ سنت ہمیں پتہ ہو تو تب ہم اس پر عمل کریں گے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے 3 آداب بتلائے. پہلا ادب بتلایا کہ سم اللہ، اللہ کا نام لے کے شروع کرو. دوسرا ادب بتایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تیسرا بتلایا کہ وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن و سنت کی تعلیم دی، وہیں پر روزمرہ کی زندگی کو کیسے گزارنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم بھی اس امت کو دی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کھانے پینے، سونے جاگنے، معاملات، معاشرت، تمام چیزوں میں رہنمائی فرمائی ہے. چنانچہ اس میں برکت بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود وہ خیر ہی خیر ہے اور باعث برکت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے نکلنے والے اعمال بھی باعث برکت ہیں. تو چنانچہ کھاتے ہوئے بھی ہم اس کھانے کو قیمتی بنا لیں، تاکہ ایک انسان اور ایک جانور کے کھانے میں فرق نظر آئے. کیونکہ ایک جانور اسے نہیں پتہ کس طرح کھانا، وہ کھڑا ہوا ہے، کھا رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، موت بھی رہا ہے. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب و طریقے اس کو اپنانے چاہیے. اور میڈیکلی لحاظ سے بھی، سائنسی لحاظ سے بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتلاتا رہتا ہوں. اب یہاں پر تو یہ 3 ادب بتلائے، اس کے علاوہ بھی کھانے کی بہت ساری سنتیں، آداب ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ہاتھ کو دھو لیا جائے. کھانے کے شروع میں اور کھانے کے آخر میں ہاتھ دھونا حدیث میں آتا ہے کہ برکت ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر قرضہ تھا اور میں مقروض تھا، اور میں نے یہ حدیث سنی کہ جی ہاتھ شروع میں دھونا، آخر میں دھونا، یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کرتے ہیں. تو میں نے اہتمام سے کھانے سے پہلے اور آخر میں ہاتھ دھونا شروع کیے. اللہ نے اس سنت کی برکت سے میرا قرضہ ختم کر دیا اور میں مقروض نہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں میں بتلاؤں گا تو کئی جگہوں معاملات کی کئی سنتیں، کوشش ہو کہ ساری پوری ہوں، نہیں تو جو تھوڑی بہت ہو سکیں تو اس میں سے تھوڑی بہت تو لے لیں، لیکن ساری ہو جائیں تو سونے پہ سہاگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے،
کھانا کھانے سے پہلے مسواک استعمال کرتے، کیونکہ آپ دیکھیں نا دن بھر کے منہ کے اندر مختلف چیزیں ہم کھاتے رہتے ہیں، کسی نے پان کھایا، کسی نے نسوار رکھی، کسی نے چوئنگم کھائی، کسی نے چاکلیٹ کھائی، ان چیزوں کے ذرات تو دانتوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے جو امت کو سنت دے گئے مسواک کی، تاکہ ہمارا کھانا جب ہم اپنے دانتوں سے چبا رہے ہوں تو وہ صاف دانتوں کے ساتھ چبایا جائے، اور کھانا جو معدے میں جائے تو وہ صحیح معنوں میں اثر کرے، جراثیم سے پاک ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے کھانا کھانے سے پہلے۔ اگر کبھی آپ کی جیب میں اس وقت مسواک نہ ہو اور آپ ہاتھ دھو رہے ہیں کھانے کے لیے، اور ابھی اس وقت فوراً کو مسواک دستیاب نہ ہو، تو کم از کم یہ انگوٹھا اس کو دائیں طرف اور یہ شہادت کی انگلی اس کو بائیں طرف، یوں جو ہے انگوٹھے کو دائیں طرف دانتوں کے اور شہادت کی انگلی کو بائیں طرف، اس طرح استعمال کر لیں، تب بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسواک کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ وضو کے لیے بھی ہے، جب آپ وضو کرنے لگیں اور دیکھا تو جی مسواک نہیں ہے، گر گئی کہیں، تو اب جناب وہ اسی طرح اگر آپ وضو کرتے ہوئے دانتوں میں دائیں طرف انگوٹھا اور بائیں طرف شہادت کی انگلی کا استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز وضو کے اندر مسواک کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لیکن اس کو عادت نہیں بنانی، یہ اس شخص کے لیے کہ جو مسواک کا اہتمام تو کرتا ہے لیکن اب اس کے پاس ہے نہیں، اتفاق سے کہیں گر گئی یا گھر بھول آیا یا کہیں رکھ کے بھول گیا، تو چنانچہ کھانا کھانے سے پہلے اس چیز کا اہتمام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا اور گول ہوتا تھا، چمڑے کا ہوتا تھا اور گولائی میں ہوتا تھا۔ تو ہم بھی اپنے گھروں میں اگر چمڑا نہیں ہے تو ریگزین کا جو ہے وہ گول دسترخوان لے لیں اور دسترخوان ریگزین کو گول کاٹ لیں تو مزہ آ جائے گا، جی حضور کی سنت پوری ہو گئی کہ ہمارا دسترخوان بھی گول ہو گیا۔ تو گول دسترخوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جب آ رہا ہوتا نا، جیسے دسترخوان بچھا اور کوئی لا رہا ہے تو اس کی الگ دعا ہے، پڑھتے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار۔ یہ کھانا آتے ہوئے دیکھنے کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار۔ اللہ جو رزق تو نے ہمارے لیے لکھ لیا ہے، جو رزق تو ہمیں دے رہا ہے اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے یہ جو حدیث ابھی آئی ہے اس میں پہلا ادب بتلایا کہ سم اللہ، کہ اللہ کا نام لے کے شروع کرو۔ اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ یہاں مطلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرو۔ تو اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے یا سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے یا ماشاء اللہ پڑھ لیتا ہے یا الحمدللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ سارے ہی اللہ کے نام ہیں، تو لہٰذا اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے جو تواتر سے امت میں چلتا آ رہا ہے وہ یہی کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ دعا ظاہر بات ہے ایک عورت اگر ماہواری اور مینسس کے دنوں میں ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے، ایک مرد اگر خدا نخواستہ جنبی ہے اور اس پر غسل واجب ہے اور اسے کھانا کھانے کی ضرورت پڑ گئی تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں، یہ جو قدم قدم کی دعائیں ہیں نا، گھر پہ داخل ہونے کی، نکلنے کی، واش روم جانے کی، بعض دفعہ انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار ابھی تو میں ناپاک ہوں۔ اس ناپاکی کی حالت میں انسان قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن باقی اذکار اس ناپاکی کی حالت میں عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے ایک آدمی پہ غسل واجب ہے، اب اس نے واش روم جانا ہے
تو دعا تو اس نے پڑھنی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث تو پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا اس غسل جب انسان پر واجب ہوتا ہے، اس حالت میں تلاوت نہیں کر سکتے قرآن کریم کی، لیکن اس حالت میں حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں مختلف جگہوں کی وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ایک شخص جنابت کی حالت میں ہے اور اسے کھانا کھانے کی ضرورت پڑ گئی، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی انسان سحری میں اٹھتا ہے اور غسل واجب ہوتا ہے اور ٹائم کم ہوتا ہے اور دیکھتا ہے اب یار غسل کروں گا تو سحری کا ٹائم چلا جائے گا، تو وہ جلدی سے استنجا کر لے، ہاتھ منہ دھو لے اور اب اس جنابت کی حالت میں جو ہے وہ کھا لے۔ اب اس حالت میں بھی وہ بسم اللہ پڑھے گا اور پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ بسم اللہ پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 آداب بتلائے، ایک تو یہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا کرو۔ اب دیکھیں، میں نے کہا کھانا آتے ہوئے دیکھیں تو یہ دعا پڑھ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار۔ اب جب آپ نے پہلا نوالا کھایا، پہلا نوالا لیا، اس وقت کی بھی ایک دعا ہے اور وہ ہے یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ، اے بہت وسیع مغفرت والے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو کسی موقع پر رب کو نہیں بھولتے۔ یہ بتلا رہے ہیں، آپ کی سیرت بتلا رہی ہے کہ کھاتے ہوئے انسان کو بھوک ہوتی ہے، کھانا لذیذ ہوتا ہے، بڑی بہترین ڈشیں بنی ہوتی ہیں، انسان بسم اللہ بھولا ہوا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ میرا نبی اس موقع پر بھی اللہ کو نہیں بھولتے۔ تو جب آپ پہلا نوالا لیں تو اس وقت پڑھ لیں یا واسع المغفرہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، چنانچہ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ اور کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصول جامع بتا دیتے ہیں، اس سے بہت ساری سنتیں آپ خود سمجھ جائیں گے کہ بھائی ہر بہترین کام وہ دائیں ہاتھ سے ہی کرنا ہے، دائیں طرف سے ہی شروع کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے ہی کرنا ہے، اور اس کی برکات ہیں۔ پانی پی رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے، کھانا کھا رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے۔ آج ہمارے یہاں انگریزوں کے اسٹائل بنانے کا بہت شوق ہے، اور الٹے ہاتھ سے اور یہ پکڑ کر اور خاص ایک اسٹائل میں کولڈ ڈرنک پکڑ کے اور خاص اسٹائل میں جو ہے وہ پیپسی کا گلاس پکڑ کے۔ بابا یہ طریقہ اور یہ کلچر انسان کو ذلت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انسان کو بلندی پر لے کر جاتا ہے۔ اگر ہمارے نبی کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ قابل عزت ہوتا تو نبی وہ کام کر کے دکھاتے، کیونکہ عزت والے آدمی سے جتنے کام سرزد ہوتے ہیں وہ عزت والے ہی ہوتے ہیں۔ تو دائیں طرف سے، دائیں ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو اب پتہ چلا کہ ایک انسان سونف بھی لے رہا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، کسی سے کوئی چھالیاں لے کے کھا رہا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، چنگم لے کے کھا رہا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، چاکلیٹ لے کے کسی سے کھا رہا ہے تو اب سیدھے ہاتھ سے پتہ چلا کہ جی سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ تو اب یہ ہمیں ایک اصول پتہ چل گیا۔ تو اس سے ہمیں جب اصول پتہ چلا تو بھائی اب ہر چیز کھانی کی جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے۔ اور فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ ادب بھی لگتا ہے اور ایک انسان کی شائستگی بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ بھوکا نہیں ہے، اس کی نیت خراب نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے پلیٹ میں کبھی یہاں سے ہاتھ مار رہا ہے، کبھی وہاں ہاتھ مار رہا ہے، کبھی یہاں ہاتھ مار رہا ہے، تو یہ آدمی ذرا بھوکا ٹائپ کا لگتا ہے، نیت کا خراب لگتا ہے۔ لیکن اپنے سامنے سے کھائے تو شائستگی بھی ہے۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ڈش ہے بڑی اور اس میں مختلف نوعیت کے کھانے، تھوڑی سی دال پڑی ہوئی ہے، وہاں تھوڑا سا لوبیا پڑا ہوا ہے، یہاں تھوڑی سی سبزی پڑی ہے، تو اب ظاہر بات ہے اپنی طرف تو دال ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب ایسا تو نہیں کر سکتے کوئی ادھر ادھر دیکھے تو پلیٹ تھوڑی دیر میں گھما دیں، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا۔ وہ ایک آدمی جو لطیفہ ہی ہے، پٹھان بلوچ اور سندھی جو ہے وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، پلیٹ کے بیچ میں گھی تھا اور چاول تھے،
اب اس نے کہا یہ گھی میری طرف کیسے آئے؟ تو سندھی نے ایک لائن لگائی اور کہا یہ سیدھا رستہ آتا ہے۔ تو پلیٹ سے گھی تھوڑا یہاں، دوسرے نے کہا بلوچ نے نہیں، دو راستے ہیں، ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا، اور اس نے دو لائنیں کھینچی۔ اب اس نے پٹھان نے دیکھا کہ یار یہ تو اپنی اپنی طرف، اس پٹھان نے کہا بھائی قیامت والے دن مسئلہ ایک دو لائن کا نہیں، سب گڈ مڈ ہوں گے، اور سارا کھانا آپس میں اس نے جو ہے وہ ملا لیا۔ تو اب ایسا تو ہم نہیں کر سکتے نا کہ کوئی ادھر دیکھے تو ہم اپنی پلیٹ کو تھوڑا سا یوں کھسکا دیں، اتنا سیاڑا پن بھی تو پھر آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگلا دیکھے گا یار دال ابھی یہاں تھی، زمین تو گھوم رہی ہے، یہ پلیٹ کیوں گھومتی ہے؟ تو ایسی صورت میں جب کہ ڈشز مختلف ہوں اور پلیٹ ایک ہو، تو ایسی صورت میں اپنے طرف سے ہٹ کر بھی کھانا لے سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے سبزی کے لیے دوسری طرف ہاتھ بڑھانا پڑے گا، دال پڑی اس کے لیے الگ طرف ہاتھ بڑھانا پڑے گا۔ ایک ہی پلیٹ میں بعض دفعہ دو تین ڈشیں ہوتی ہیں، تو یہ اس صورت میں اپنی طرف سے کھانا ہے کہ جب ایک ہی ڈش ہو، اب ایک ہی سالن ہے تو چنانچہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جب کھاتے تھے تو یہ تین انگلیوں سے تناول فرماتے تھے، یہ بڑی انگلی اور یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا، اور اگر کوئی لکوڈ ٹائپ کی یا ذرا مائع کی چیز ہو جیسے کھچڑی بنی ہوئی ہے، اب یہ تین انگلیوں سے اگر استعمال نہیں کر سکتے تو چوتھی انگلی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر روٹی چونکہ ان تین انگلیوں میں آ سکتی ہے تو یہ تین انگلیوں سے۔ اس کا دیکھیں نا، یہ جب تین انگلیوں میں ایک نوالا ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو وہ ایک محدود ہوگا، نہ زیادہ بڑا ہوگا نہ زیادہ چھوٹا، اور یہ ایک بہترین سائز کا ہوگا جو منہ میں جائے گا تو لگے گا بھی کہ جناب پر اچھے گھرانے کا آدمی ہے، ورنہ پانچ انگلیوں سے اگر کھائے گا تو اتنا بڑا نوالا آدھی روٹی کا چوتھائی منہ میں آئے گا، نہ بات کر سکے گا نہ کچھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین انگلیوں سے تناول فرماتے۔ اب اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ کوئی لکوڈ ٹائپ کی چیز ہے، کوئی مائع چیز ہے، مثال کے طور پہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، جیسے آپ یہ کہہ لیں کھیر ہو گئی، یا اسی طریقے سے کھچڑی ایسی باریک والی ہو گئی، تو اب ظاہر بات ہے اس کو تو آپ جو ہے یا ہم انگلیوں سے بعض دفعہ نہیں اٹھا سکتے، ہوتا ہے بعض دفعہ لوگ اپنی اس انگلی سے استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اس وقت کوئی شخص چمچ استعمال کرنا چاہے، چمچ کا استعمال کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی مولوی صاحب کوئی چمچ کا استعمال کرتے ہیں نا، سارے اس کو یوں غصے سے دیکھتے ہیں، اور وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ بھائی ہاتھ سے تو سنت ہے، لیکن اس وقت اس کو اپنی انگلیوں سے کھانے میں تکلیف ہے اور اس کے لیے ذرا مشکل ہے، تو شریعت نے مشکلات نہیں رکھی، آسانی رکھی ہے۔ تو چنانچہ ایسی صورت کے اندر چاول ہیں یا کوئی ایسی لکوڈ ٹائپ کی چیز ہے، کھیر ٹائپ کی چیز ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ انگلیوں سے آپ نہیں کھا پا رہے، تو ایسی صورت میں چمچ کا استعمال کر لیں، لیکن جب چمچ کا استعمال کریں تو اس میں بھی کوشش کریں کہ چمچ کو پھر اس تین انگلیوں سے ہی پکڑیں، ان تین انگلیوں سے ہی پکڑ کے جو ہے وہ استعمال کیا جائے، تو چمچ سے بھی جو ہے ایسی حالت میں جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انگلیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھایا جائے۔ جیسے قومی اسمبلی کے اندر کہتے ہیں کھانا بعد میں لگا نا وہاں، تو کھانا کھایا جا رہا تھا، تو ایک شخص جو ہے وہ لیبرل ٹائپ کا، تو غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ یا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، وہ ہاتھ سے کھانے لگے، تو اس نے کہا مولوی صاحب یہ چمچ کس لیے ہوتی ہے؟ فرمایا کہ یار ہم کھانا کھاتے ہوئے انگلیوں کو استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ یہ انگلیاں ہمارے استعمال میں آتی ہیں، اور یہ چمچ تو پتہ نہیں کتنوں کے استعمال میں آتی ہے، ابھی دھلے گی تو کسی اور کے استعمال میں بھی آ جائے گی۔ بہرحال یہ تین انگلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے۔ اب جب کھانا کھا لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انگلیوں کو چاٹتے تھے،
اور انگلیوں کو چاٹتے ہوئے آواز نہیں آتی تھی پچ 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 جیسے آج. انگلی چاٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیچ کی انگلی چاٹتے، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا. یہ ذرا بول لیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا. پہلے کون سی انگلی؟ بیچ والی، اور پھر شہادت والی، اور پھر انگوٹھا. اب اس میں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے چاٹتے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں پتہ کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. ہو سکتا ہے جو کھانے کے جو ذرات آپ کی انگلیوں پر لگے ہوئے اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 انگلیوں کو پھر آخر میں چاٹ لیا کرتے تھے، اور اس میں پہلے بیچ والی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا. اچھا کبھی آپ نے چوتھی انگلی بھی استعمال کی ہے، تو اب تو 4 انگلیاں متاثر ہیں، تو اب کہاں سے شروع کریں گے چاٹنا؟ تو چاٹنا بیچ والی انگلی سے شروع کریں گے، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا، اور پھر یہ آخر میں جو چوتھی انگلی کا استعمال کیا ہے اس کو پھر آخر میں جو ہے وہ چاٹیں. لیکن چاٹتے ہوئے ایسا نہیں پچ 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 کی آواز آئے کہ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ جناب کھانا بڑا لذیذ بنا ہوا تھا، اس لیے حضرت کو بڑا مزہ آ رہا ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر شائستگی ہو. اب ناک کا سنکنا بھی سنت ہے نا وضو میں، لیکن کچھ لوگ لگے ہوتے پورا جو ہے وہ پریشر گیس کا یہی ہوتا، ساتھ والے کو بھی جو ہے نا. اب مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک یہ تالو پر بھی رگڑتے تھے اور خا کی آواز ہلکی آتی تھی، لیکن یہاں تو اتنے زور زور سے کہ وہ جتنی دنیا کا بلغم اندر چھپا ہے وہ سارا نکالا ہے. ساتھ والے کو کتنی گن آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو سنت میں اللہ نے حسن رکھا ہے، اس کو اس حسن تک رہنے دیں. اگر اس میں بے تکا پن لائے نا تو دوسروں کے نزدیک جو سنت سے نعوذ باللہ ایک دوری ہوگی تو اس کا ذریعہ آپ بن رہے ہیں، کیونکہ اس کو تو نہیں پتہ کہ یہ بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیسا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بڑی شائستگی سے تناول فرماتے تھے. اور یہ میں نے کہا کہ یہ 3 انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاٹتے تھے. اچھا اس میں بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ میں نے بھی کہا کہ انگلیاں یہ 3 انگلیوں سے تناول فرماتے اور یہ 3 انگلیاں چاٹتے تھے، پہلے بڑی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا. اور ابھی میں نے ایک اصول بتلایا اور میں نے کہا اس اصول سے آپ کو سنتوں کا پتہ چلے گا، جس میں اصول یہ تھا کہ دائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام شروع کرتے. اب دیکھیں اگر میں یوں انگلیاں چاٹوں گا تو میں بائیں طرف سے انگلی چاٹنا شروع کر رہا ہوں نا. اگر یہ میں انگلی یوں چاٹنا شروع کروں گا تو میں نے ابتدا بائیں طرف سے کی. اصول ہمیں ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے کام شروع کرتے تھے، تو پتہ چلتا ہے کہ انگلیاں چاٹنی ہوں تو یوں چاٹنی ہے. جب پہلے یوں پھر یوں، جب آپ یوں انگلی چاٹیں گے تو اب آپ کی انگلی بیچ والی ابتدا ہو رہی ہے اور دائیں طرف سے ہو رہی ہے. یوں جو ہے وہ انگلیوں کو چاٹیں تو اب یہ دائیں طرف سے بھی ہو جائے گا اور جناب اس طرح سنت بھی جو ہے وہ پوری ہوگی. کیونکہ بعض باتوں کی طرف سے کتابیں خاموش ہوتی ہیں، لیکن جو اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے اس اصول سے ہم خود مسئلے کو استنباط کر سکتے ہیں کہ جی دائیں طرف سے. تو پتہ چلتا ہے انگلیاں یوں چاٹنی چاہیے اور اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے. شروع میں اگر آپ کی عادت نہیں ہے تو کہیں یار مولوی صاحب یہ کیسے ہوگا، لیکن عادت جب بن گئی تو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے. اور ہمیں اس چیز سے کیا کہتے ہیں، کسی سوسائٹی میں کھا رہے ہیں تو ہمیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا. یہ تو بھائی لوگ تو کہتے ہی رہیں گے، آپ جو کچھ بھی کر لو. ان کو سونے کا نوالا بھی کھلاؤ تو باتیں تو انہوں نے پھر بھی کرنی ہے، ہم نے ان کی پرواہ ہی نہیں کرنی. سارا جہاں ناراض ہو مرضی، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی یہ جانا نہ چاہیے. ایک نظر تو سوچ کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بیٹھ کے تناول فرماتے تھے.
کھڑے ہو کر نہیں، جیسے آج ہالوں میں پتہ چلا جی یہاں بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے میں جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں۔ بھائی آپ جا کر کسی جگہ پر سائڈ پہ ہو کر کوئی کرسی، جو انتظار کے ٹائم جب کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ کرسی لے کے سائڈ پہ کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ اب چاہے آپ کو کوئی یوں کر کے دیکھے، کوئی یوں کر کے دیکھے، کوئی یوں کر کے دیکھے، نو ٹینشن۔ نبی کی محبت میں نو ٹینشن، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ ہمیں اپنے نبی سے جب محبت ہے تو محبت میں محبوب کے لیے، محبوب کی گلیوں میں پھرتے ہوئے کتنوں کے تانے سننے ملتے ہیں، کتنوں کی کیا کچھ سننا ملتا ہے، لیکن اس کی پرواہ وہ نہیں کرتا، اپنے محبوب کی محبت ہی کی پرواہ کرتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اتنا زیادہ گھور کے دیکھے تو کیا ہوا، جانوروں میں ایک ہی تجھے انسان نظر آئے، اس لیے دیکھ رہا ہے کہ باقی گدھوں کی طرح کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، تجھے ایک ہی انسان نظر آ رہا ہے، آ جا میرے ساتھ بیٹھ جا، تو بھی انسان بن جا۔ تو ہم کسی سوسائٹی سے متاثر نہ ہوا کریں، کسی کلچر سے متاثر نہ ہوں، متاثر ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر سے۔ ہمارے ایک ساتھی یونیورسٹی کے اندر کینٹین میں یا ان کی کوئی پارٹی تھی، اس میں کھانا کھا رہے ہیں، تو اس کے پلیٹ میں تھوڑا سا سالن بچا ہوا تھا اور اس کی گنجائش بھی تھی، تو اس پلیٹ کو صاف کر رہا تھا، تو کینٹین میں کھا رہے تھے، تو ساتھ والے اسٹوڈنٹ نے اس کو کہا یار یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے پیسے لے کے کھائے، میں پیسے لے کے کھا رہا ہوں، میری چیزیں مرضی۔ یہ کون سا کلچر ہے کہ تھوڑی سی کولڈ ڈرنک چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں نا؟ کیوں؟ ابے کوئی اگر زیادہ پی رہا ہو، ابے تھوڑی سی چھوڑ، لوگ کیا کہیں گے کتنا بھوکا ہے۔ یہ جو 95-97% پی گیا تو اس وقت بھوکا نہیں تھا، اب 2-3% رہ گئی تو اب یہ بھوکا ہے۔ بھوکا تو پھر وہ زیادہ ہوا نا جو اس کو تقریباً 97% پی گیا ہے، اب یہ بھوکا نہیں ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ جی بعض چیزیں نا وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، ہم بعض چیزوں میں یہ کہتے ہیں انگریزوں کا کلچر، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے بعض چیزوں میں وہ کیسے سنت کو اپنا رہے ہیں غیر شعوری طور پر۔ ہمارے یہاں تو کھانا کھاتے ہوئے تھوڑا سا کھانا بچ جائے تو ہمیں پارسل کرواتے ہوئے شرم آتی ہے، ابے لوگ کیا کہیں گے۔ ابے باہر ممالک یورپ میں آپ دیکھیں پیزا کھاتے ہوئے اگر 4 پیس ہیں، 1 پیس بچا ہوا ہے تو وہ اسے پارسل کرواتے ہیں، اور اس میں وہ معیوب بھی کیوں؟ بھائی ان کے پیسے ہیں، ان کی چیز ہے، وہ پارسل کرواتے ہیں کہ یہ چیز ضائع نہ ہو۔ اور پھر ہم مسلمان ہو کر، وہ کافر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصولوں پر کس طرح عمل کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر احساس کمتری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہاں اتنے بڑی ڈش ہم جو ہیں منگوا لیتے ہیں، اور بیٹھے ہوئے 3 آدمی ہیں اور اس میں کافی سارا کھانا بچ جاتا ہے، بھائی اس کو پارسل کروا لو، وہ تو نہیں تو ضائع ہوگا، وہ تو جا کے ٹپ میں ڈال دیتے ہیں۔ اب اس کو پارسل کروا کے لے جاؤ، اپنی بیوی کو کھلا لو، بچوں کو کھلا لو۔ اب وہ کسی اور نہیں، ان کو نہیں کھلانا، آپ جاؤ راستے میں کوئی نہ کوئی تو فقیر مل جائے گا نا، جاتے ہوئے شاپر اس کو پکڑا دو، اس کا بیچارے کا تو بھلا ہو جائے۔ اس لیے جو ہے ہم کسی سوسائٹی سے متاثر نہ ہوں، متاثر ہونا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ اچھا پھر کھانا کھاتے ہوئے ادب ایک یہ ہے کہ اس طرح نہ کھایا جائے کہ ساتھ والے کو پریشانی ہو رہی ہو اور وہ جو ہے وہ بے چین ہو رہا ہو اور اس کو گن آ رہی ہو۔ بعض لوگ عجیب طریقے سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اب دانت میں کچھ پھنس جائے نا، پوری انگلیاں اندر کر کے وہ جب تک جو ہے نا اس کو کٹی پہاڑی سے نکالے گا نہیں، اور نکال کے اور اس کے بعد ماشاءاللہ زبان پہ رکھ کے دا ڈش از ویری گڈ ٹیسٹ، اور پھر اس کے مزے جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، کھانا اس طریقے سے کھائیں کہ ساتھ والے کو گننا ہے۔ بعض لوگ کھانا کھاتے ہوئے پچ 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 کر کے کھاتے ہیں، یقین کریں عجیب سی، مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے، ایسے پچ 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 کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور اسے احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے ساتھ والے کو تو تکلیف ہے۔ یا اور ایسے کوئی کام کہ کھانا بھی کھا رہا ہے، ساتھ میں ناک میں انگلیاں بھی مار رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے اور جناب
کیا کہتے ہیں اور بھی اس طرح کے کام کر رہا ہے جس سے ساتھ والے کو جو ہے وہ اچھا نہ لگے، تو اس طرح کھانا کھائیں کہ ساتھ والے کو گن نہ آئے، پریشان نہ ہو، وہ بے چین نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرما لیتے، اچھا آداب میں تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا رہے ہوتے تو ساتھ میں اور بھی کوئی ہوتا تو اگلے کی رعایت کرتے ہوئے کھاتے، پیٹ بھر جاتا لیکن تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے، تاکہ اگر اس کا پیٹ نہ بھرے اور وہ اکیلا ہے، آپ اٹھ جائیں تو اکیلے اس کو کھاتے ہوئے شرم آ رہی ہوگی، کیونکہ وہ کہے گا یار لوگ کیا کہیں گے، یہ کھا گیا اور یہ ابھی تک فارغ نہیں ہوا ہے تو بڑا پیٹو ہے۔ تو اس لیے ساتھ والے کا خیال ہو۔ ہاں جہاں پر کافی سارے ہیں وہاں اگر آپ پہلے کھا چکے ہیں تو صحیح ہے، کیونکہ اب تو اس کے ساتھ اور بھی ہے نا، تو اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو یہ بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھاتے تھے، خود اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھاتے۔ امام الانبیاء ہیں لیکن دسترخوان خود اٹھانے میں معیوب نہیں، اپنے کو اس میں معیوب نہیں سمجھتے اور اس میں عیب نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تحکم نہیں تھا کہ حکم چلائے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عاجزی ملتی ہے، خود اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساتھی اور بھی بہت سارے کھا رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ابھی کھا رہے ہیں اور کھا چکے ہیں، اب آپ نے اٹھنا بھی ہے، جانا بھی ہے، تو اپنی سائڈ سے تھوڑا سا دسترخوان موڑ لیا کریں کہ چلو بھائی اٹھنے سے پہلے میں دسترخوان اٹھا لیتا ہوں۔ تو چنانچہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے اور جب دسترخوان اٹھاتے تو دسترخوان اٹھانے کی بھی ایک دعا ہے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں دیکھی کتنی تاثیر ہے کہ دسترخوان اٹھاتے ہوئے کہتے کہ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے جو بہت پاکیزہ ہے اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالی ہمارے لیے برکت رکھے اس کھانے میں، اور اے اللہ جو یہ میں دسترخوان اٹھا رہا ہوں اس لیے نہیں ہے کہ میں اب کھانے سے مستغنی ہو گیا ہوں، اور اس لیے بھی نہیں ہے کہ اب میں بالکل جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا، بلکہ یا اللہ یہ دسترخوان جو میں بے نیازی کی وجہ سے نہیں اٹھا رہا بلکہ آپ نے جو کھانا دے دیا اس کو ہم نے کھا لیا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دسترخوان اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ دعا دسترخوان اٹھانے کی یہ ایک الگ دعا ہے، کتنا مزہ آئے کہ قدم بقدم کی سنتیں ہمیں یاد ہوں اور باتیں یاد ہوں اور دعائیں یاد ہوں۔ اور جب کھانا کھا لیا تو اس کے بعد دعا، ایک تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اچھا اس میں بھی بہت سے لوگ من المسلمین بھی کہتے ہیں، وجعلنا من المسلمین، جبکہ احادیث میں من کا لفظ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ ہے۔ ہمارے استاد مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ ترمذی شریف پڑھا رہے تھے تو یہ حدیث آئی تو عبارت پڑھنے والے کی زبان پہ تو چونکہ چڑھا ہوتا ہے تو اس نے من المسلمین پڑھ لیا، اتنے غصے میں آئے اور اتنا ڈاٹا کا دیکھ نیچے من ہے اس میں کہیں۔ بعض چیزیں زبان زد عام ہو جاتی ہیں، لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں، تو اس لیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یہ دعا پڑھیں۔ اور ایک اور دعا بھی حدیث میں، اب دیکھیں کھانا کھایا ہے اپنے پیٹ کے لیے، لیکن اللہ کے نبی ایک دعا بتلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کھانے کے بعد جو یہ دعا پڑھ لے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا اگر ہم کھانا کھانے کے بعد پڑھ لیں انشاءاللہ، کھانا ہم نے اپنے پیٹ کے لیے کھایا لیکن اللہ اس دعا کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں،
کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کو کھانے کے بعد کھانے دینے والے رزاق کی یاد ہے، اس نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے، چنانچہ جب اس نے یاد رکھا ہوا ہے تو میں بھی اسے یاد اس طور پہ کرتا ہوں کہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے اور دوبارہ مسواک کیا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ دعائیں پڑھ لی، ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ تو یہ آج کے درس ہے کھانے کے متعلق جو سنتیں، کوشش کریں، دیکھیں کہ کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارا ہر قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اس کے تو میں لگیں، پوچھیں کہ یار اس موقع پر نبی کی کیا سنت ہے، اس موقع پر کیا، اتنا مزہ آتا ہے، اتنا سکون اللہ دیتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنتوں پر چلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اتنا سکون رکھا ہے کہ وہ سکون بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو اپنی فوجیں لے کر آ جائیں ہم سے وہ سکون چھیننے کے لیے، کیونکہ برکت ہے اس کی، اور سنت کے ایک الگ اثرات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا انسان محبوب بنتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میرے یہ بندے اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت ہو اور اللہ ان سے محبت کرے، اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ جی ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، تو اے نبی آپ ان سے کہیں کہ میری اتباع کریں، میرے نبی کی سنتوں پہ عمل کریں، تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے بھی محبت کرنے لگے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب کی ادا اللہ نے کسی میں دیکھی تو اللہ کو تو بندہ اچھا لگے گا نا۔ میں کسی جگہ میرپور خاص پروگرام میں گیا تو میں ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، بھی وہ اسٹیج سیکرٹری مجھے دعوت دے رہا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا میں بات کس موضوع پہ کروں، سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنے میں میری نظر پڑی کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا مسجد میں جا رہا ہے، اور مسجد میں پانی کی مشین تھی، اس نے گلاس اٹھایا، پانی بھرا اور بیٹھا اور یوں پانی یوں پی رہا ہے۔ اچھا، اس بچے کے تمام اسٹائل میرے بیٹے عبداللہ کی طرح تھے، اسی کی طرح تھے، چلنے کا بھی، بیٹھنے کا، گلاس کو اٹھانے کا۔ اب وہ بچہ مجھے اتنا اچھا لگنے لگا، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ کون سی نسل کا ہے، کون سے رنگ کا ہے، کون سی قوم کا ہے، بس مجھے اچھا لگنے لگا۔ کیوں؟ اس میں میرے بیٹے کی جھلکیاں نظر آئیں، اور بیٹے سے محبت ہوتی ہے باپ کو، تو اس لیے اس کی ادا اس میں دیکھی تو اچھا لگا۔ آپ بھی اگر کہیں 1-2 مہینے کے لیے کہیں سفر پہ ہوں اور آپ کی بچی آپ کے بچے کی طرح کوئی بچہ حرکتیں کر رہا ہو تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کو اپنے نبی سے بہت محبت ہے، اللہ کے محبوب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 1400 سال بعد بھی اگر کوئی جس نسل رنگ کا ہو، جس قوم کا ہو، لیکن اس میں نبی کی ادائیں جھلک رہی ہوں گی، اللہ کو یہ شخص بھی پسند آئے گا، اللہ اس سے بھی محبت جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان